ملیشیا چھوٹا ملک تو نہیں ہے آج. ملیشیا ایک ملک ہے. اس پر کس نے لشکر کشی کی تھی؟ کوئی لشکر لے کے گیا تھا؟ کوئی فوج کشی ہوئی؟ یہ پورا ایک گویا کہ اتنا بڑا علاقہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ اس کے معنی بہت صاف ہیں کہ اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی. اسلام پھیلتا ہے یا علم کی روشنی میں یا کردار کی قوت سے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. بہت سے مستشرقین اورینٹلسٹ انہوں نے بھی قدیم الایام سے یہی مبنا اختیار کیا کہ یہ نہ وحی آئی تھی، نہ کوئی جبرائیل کا قدم درمیان میں تھا، نہ مسلمان جنہیں پیغمبر سمجھتے ہیں ان کا کوئی تعلق آسمان سے تھا. یہ تو انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک سلسلہ گویا کہ کیسے کہوں یعنی گڑھ لیا تھا، ایک جال کر لیا تھا، ایک سلسلہ. یہ مستشرقین میں سے بہت سے مستشرقین کا یہی زاویہ نظر ہے. اور اب بعض اس وقت بھی زندہ ہیں ایسے سو کالڈ دانشور جن کی گفتگو سنیے تو بالکل یہی لگتا ہے کہ نہ اللہ کی کوئی گنجائش ہے. اللہ نے وحی بھیج دی، ٹھیک ہے، رسول نے وحی پہنچا دی، ٹھیک ہے، اب جو کچھ ہے وہ ریاست ہے، حکومت، ریاست. اللہ کو ہٹا دیا وہاں سے. اللہ کی جگہ کیا چیز آ گئی؟ ریاست. اور بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی وفاداریاں اب بھی بنو امیہ کے ساتھ ایسی ہیں. تمام مسلمانوں کے لیے غیرت کا لمحہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خلافت اصلاً شرعی تھی ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوئی وہ خلافت. اس لیے خلافت منعقد نہیں ہوئی کہ وہ خلافت تو دراصل بنو امیہ کے پاس ہونی چاہیے تھی. اور ہمارے یہاں ایسے دانشور کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جوانان عزیز فریب میں نہ آ جانا، فریب میں نہ آ جائیں جوانان عزیز، کسی بھی مسلک کے ہوں. میں معافی چاہتا ہوں، بعض چیزیں ہمارے یہاں ریڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہیں. آپ بنو امیہ کے خلاف نہیں سن سکتے، ہم آل رسول کے خلاف نہیں سن سکتے. آپ بنو امیہ کے خلاف نہیں سن سکتے، نہ سنیں. ہمیں کون سا شوق ہے اپنی گفتگو ضائع کرنے کا؟ ہماری گفتگو کے ملائکہ مشتاق ہوتے ہیں. آپ تو ہمارے مخاطبین کے صف میں ہیں ہی نہیں. جب ہم فضائل محمد و آل محمد پڑھتے ہیں عرش سے ملائکہ برابر آتے ہیں. آپ کو نظر نہ آتے ہوں ملائکہ، آپ کی بے بصیرتی ہمیں ان آنکھوں سے بھی نظر آتے ہیں. نفس کی تربیت کیجیے، خودی کو خدا نہ بنائیے. اپنی بیمار خودی کو، اپنی ورم شدہ خودی کو خدا نہ بنائیے. قرآن مجید میں بار بار یہ کہا گیا ہے اپنی ہوائے نفس کو معبود نہ بناؤ. ہوائے نفس کو معبود نہ بناؤ. اپنی انانیت کو اتنا نہ بڑھا لو کہ خدا سے ٹکرا جائے. خدا کہتا ہے کہ رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. سورہ مبارکہ احزاب، سورہ مبارکہ احزاب. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے. اور کس کے لیے؟ آگے وضاحت ہے. تمہیں دنیا چاہیے تو رسول اسوہ حسنہ تمہارے لیے نہیں ہے ہوگا. حکومت چاہیے، تخت چاہیے، تاج چاہیے، تمہیں خزانہ چاہیے، تمہیں باغ چاہیے، تمہیں خرچ کرنے کی عادت ہو، تمہیں قتل و غارت
رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا یہ مقید ہے آیت کہ جب تک رسول زندہ ہیں اسی وقت تک مقید ہے آیت؟ رسول جب بیمار پڑ جائے تو بس اس کے بعد رسول تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے؟ رسول بس اس وقت تک نمونہ عمل ہے جب تک وہ بیمار نہ پڑے. بس قیامت تک خدا کی قسم، قیامت تک چاہے 2000 سال گزر جائیں، 10,000 سال گزر جائیں، 1,00,000 سال گزر جائے، 2,00,000 10,00,000 جتنا بھی وقت گزرے، اب نمونہ عمل خدا خواہی کے لیے صرف ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ اقبالی کے 2 مصرے پھر یاد آ رہے ہیں. میں لاہور میں سنا چکا ہوں لیکن اب مربوط ہے تو عرض کر رہا ہوں. صرف مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ. کوئی نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے بجز مصطفیٰ. اگر اس کے بعد کسی کو مانتے ہیں تو بس اس کو جس کو مصطفیٰ نے اپنی جان کہا ہو. ہم تو تحریف و انحراف سے اتنی دور ہیں کہ حاشیے پر نظر ہی نہیں ڈالتے، بس متن پر نظر رکھتے. تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ اقبال کا وہ 2 مصرع سنا دوں. کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے، کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. پورا جملہ کہہ دوں جو لاہور میں کہا تھا، حالانکہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، موضوع بالکل الگ ہے، مگر مجبور ہوں کہنے پر. کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. یہ خاک نائد ہے، یہ خاک و آب و آتش کا یہ جہاں چیز ہے کیا. لوح و قلم تیرے ہیں، وہ قلم نہیں مراد ہے جو مصطفیٰ نے مانگا اور دیا نہیں گیا. یقیناً یہاں اقبال نے وہ قلم مراد لیا ہے جو ذات مصطفیٰ سے کبھی الگ نہیں ہوا. وہ قلم مشیت، وہ قلم قدرت، وہ قلم مشیت، وہ قلم علم الہی، وہ مراد ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. 1400 برس 1500 برس گزر گئے. کسی بنو امیہ میں سے کسی کی تلوار کسی کے سر پہ نہیں لٹک رہی ہے، اور نہ بنو ہاشم میں سے کسی کی تلوار لٹک رہی ہے. اب اس دور میں تو ضمیر کی آواز پر تعصب کی اینک اتار کے تمام مصادر کا مطالعہ کر کے حق تک پہنچا جا سکتا ہے. اور اگر اس دور میں بھی وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں کہ جو نہ اپنی دنیا بنا سکے نہ آخرت، بھائی دنیا بنانے کے کیا معنی ہے؟ دنیا بنانے کے کیا معنی ہے؟ خدا کی قسم، اگر کوئی تنہائی میں، آنسوؤں پہ ضبط رکھیے گا، اگر کوئی تنہائی میں ذبح کیا گیا ہو، پامال کر دیا گیا ہو، اس کو دفن کر دیا گیا ہو، اور اس کے بعد اس کی قبر کے نشان بھی مٹانے کی برسوں کوششیں کی گئی ہوں، اس کے بعد بھی آج دنیا میں اس کی قبر حق کا نشان بن گئی ہو، تمام عالم سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہوں اور وہاں والے فخر سے استقبال کرتے ہوں، فخر سے زیارت کرنے کے لیے بلاتے ہوں، یہ ہے دنیا. آخرت کیا ہوگی؟ جہاں 8 دن رسول کا لال رہا، 8 دن، بس 8 دن، اس کے بعد قیامت تک کے لیے وہ شہر اس کے نام ہو گیا، آباد ہو گیا، شاداب ہو گیا. ساری دنیا سے عزت و افتخار کے ساتھ لوگ آتے ہیں، اور جہاں 40 برس یا 100 برس کسی نے حکومت کی ہو مگر وہاں
عالم قبر بتاتے ہوئے شرماتے ہوں، اس کے معنی نہ دنیا آپ بنا سکے نہ آخرت بنا سکے، ایسوں کی وکالت کر کے آپ کیا بنا سکیں گے؟ برن عقل و دانش بے باید گریز، ہوش ہو تو خود بیٹھ کے 8 آنسو روئیے، یہ عقل و دانش کام نہیں آئے گی، یہ عقل نہیں شیطنت ہے، یہ استدلال نہیں مکر ہے، یہ ارشاد نہیں افساد ہے، یہ اصلاح نہیں فتنہ انگیزی ہے، خدا کے ہاں اس کا حساب دینا ہوگا۔ آنے والی مسلمان نسلیں اور انسانوں کی نسلیں بھی آپ کو ہر کلمہ خیر سے یاد نہیں کریں گی۔ جب بھی کسی کو ہوش آ گیا، جب بھی کسی کو ہوش آ گیا، بیچارے نوجوان جو کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، اردو کتابیں نہیں پڑھی، فارسی نہیں پڑھی، عربی کتابیں نہیں پڑھی، قرآن کا مت نہیں جانتے، تھوڑی بہت کاروباری انگریزی سیکھ لی، جاب سے لگے ہوئے ہیں، سادہ سہل زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ان سے میٹھے میٹھے لہجے میں زہر کھول کے آپ پلاتے رہتے ہیں اور وہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ، آپ سے بڑا تو کوئی دانشور نہیں ہے۔ انہی جوانوں میں سے کسی کی آنکھ کھل گئی، کسی نے 4 کتابیں پڑھ لی تو آپ کی دانشوری کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ یہی جوان کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مسلک کا جوان ہو، کتاب پڑھ لے، پھر آپ کی گفتگو سنے تو معلوم ہوگا کہ کس قدر فریب کارانہ گفتگو ہے، کس قدر سنجیدہ انداز میں۔ آپ کے پاس دین ہے ہی نہیں، آپ کے پاس خدا پر یقین ہے ہی نہیں، آپ اس قرآن پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر قرآن پر یقین ہوتا تو سیرت مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ کی مخالفت نہ کرتے۔ کیوں؟ ایک دو مواقع پر نہیں، ایک جو بار بار قرآن مجید نے مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ پر پابند کیا ہے مسلمان کو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہاں بھی قل ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے مصطفیٰ، کہہ دے میرے حبیب، کہہ دے اے پیغمبر، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کس کی پیروی؟ رسول کی پیروی۔ رسول کی پیروی ایسے ہی ہوگی کہ آپ کہیں گے حدیث سورس نہیں ہے شریعت کے لیے، حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بس اپنی چنی ہوئی حدیثیں جو نہ جانے آپ کے کون سے سلسلوں سے آپ تک پہنچی ہیں، جن سلسلوں میں رسول کے مخلص اصحاب ہوں یا نہ ہو، قاتلان حسین ضرور ہیں۔ وہ سلسلے سند درست ہے آپ کے ہاں، وہ سلسلے سند صحیح ہے جس میں قاتلان حسین موجود ہیں، لیکن وہ سلسلے سند درست نہیں ہے جس میں عاشقان آل رسول ہیں۔ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ وہ فلاں شخص ہے، اس سے عشق علی کی بو آتی ہے جو مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ راوی جو عشق علی جس سے مترشح ہو وہ ضعیف ہے، وہ راوی جس کے ہاتھ، آستین، دامن لتھڑے ہوئے ہو خون اہل بیت میں وہ ثقہ ہے، وہ قابل اعتماد ہے۔ کون سا ہے یہ اسلام؟ کون سی یہ وفا ہے محمد سے؟ کون سی یہ وفا ہے؟ بار بار قرآن کہتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے تو پیروی کرو مصطفیٰ کی۔ کیسے پیروی ہوگی؟ حدیث کو رد کر کے، حدیث کو رد کر کے۔ تو اگر حضور کی سیرت درمیان میں نہ ہو، حضور کا عمل سامنے نہ ہو، حضور کا کردار سامنے نہ ہو، حضور کی سیرت سامنے نہ ہو، حضور کی رفتار و گفتار سامنے نہ ہو تو قرآن کافی ہوگا؟ اللہ نے اس صنعت سے بنایا ہے قرآن کہ اس کے نبی سے بے نیاز نہ ہو جاؤ۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو خدا تک نہیں جانا ہے، تمہارا ہم و غم مقصد آخر، منزل آخر تخت ہے، تاج ہے، خزانہ ہے، بسم اللہ، ہمیں تم سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے، نو آرگومنٹ،
آپ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، فرعون نے بھی کی تھی، نمرود نے بھی کی تھی، نہ جانے کتنے فرعونوں نے کی، نہ جانے کتنے یزیدوں نے کی، آپ بھی کر لیجیے، حکومت آپ کا ہم و غم ہے، حکومت کر لیجیے، مال دنیا ہم و غم ہے، بسم اللہ لوٹیے، غصب کرتے بنے غصب کیجیے، لوٹتے بنے لوٹیے، جو چاہے کیجیے، ہمارا آپ سے کیا تعلق؟ اگر ہم و غم خدا ہے، اگر آپ کی نظر جنت پر ہے، تو ہم عاشقان اہل بیت کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری جاگیر ہے، تو ہم آپ پر رقیبانہ نگاہ رکھیں گے۔ ہماری پراپرٹی میں آنا ہے تو سلیقے سے آنا ہوگا۔ صلوات محمد والے۔ گفتگو تمام ہو گئی آج کی۔ اگر حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں روز عاشورہ قربانی پیش نہ کی ہوتی، آج روئے زمین پر اسلام نہ ہوتا، صرف امویت ہوتی، صرف امویت ہوتی، شرابیں حلال ہوتی، انسان سے مانوس نہ ہوتا، بندروں سے مانوس ہوتا۔ کیونکہ تخت حکومت مسلمین پر بیٹھنے والا کیا کہہ رہا تھا؟ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ ارے یہ تو بنی ہاشم نے اقتدار قائم کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ کس چیز کا انکار ہے یہ؟ دین کا انکار ہے، اصل دین کا انکار ہے۔ جب دربار میں سر مبارک حسین آیا ہے تو یزید کس شے کے نشے میں مست تھا؟ کس نشے میں مست تھا یزید؟ کتنے پیغمبر اکرم کے سینئر صحابہ کی گواہی ہے کہ یزید شراب خوار تھا۔ وہ سب صحابہ اس موقع پر ہمیشہ تو ثقہ ہوتے ہیں، ہمیشہ تو صحابہ سچے ہوتے ہیں، یہاں ان کی سچائی کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وفاداری ہے بنو امیہ کے ساتھ؟ کیا وفاداری ہے یزید کے ساتھ؟ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یزید شراب خوار تھا، یزید حرمتوں کو پامال کرنے والا تھا، محرمات کا ارتکاب کرنے والا تھا۔ اور جب ایسا شخص تخت حکومت پر ہو تو رعایا اور عوام کو پھر دین بیدار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ پھر اسلام کہاں رہے گا؟ اگر کسی ملک کا سربراہ بے دین ہو اور صرف خود بے دین نہ ہو، اعلان کرتا ہو فخر کے ساتھ، شعر پڑھتا ہو، نثر پڑھتا ہو، ایسی حرکتیں کرتا ہو، ایسے کھیل میں مشغول رہتا ہو جس سے اعلان ہو رہا ہے یہ دین ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، تو پھر عوام دیندار رہیں گے؟ جنہیں نمازیوں سے آباد ہے، کسی بھی مسلک کی ہوں، یہ نمازی جو نظر آ رہے ہیں آقا حسین کی قربانی کی دین ہے، یہ جو دین کی پابندیاں ہیں، ماہ مبارک رمضان کی حرمتیں ہیں، یہ حسین کی قربانی کی دین ہے۔ آج جو خانہ کعبہ طواف گاہ مسلمین ہے اور تمام مسلمین حج کو جاتے ہیں، یہ آقا حسین کی قربانی کی دین ہے۔ جس کے پاس جتنا بھی اسلام ہے آقا حسین کی دین ہے۔ جس کے پاس خدا کی قسم، قرآن کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، تاریخ اسلامی، تاریخ مسلمین اور تاریخ عالم پڑھیں اور تجزیہ کریں انصاف کے ساتھ، جس کے پاس جتنا بھی سچا اسلام ہے وہ آقا حسین کی قربانی کی دین ہے۔